اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلا حج کرنے گئے تو آپ کی والدہ آپ کے ساتھ تھی. جب حج سے واپس آ رہے تھے، بحری جہاز کا سفر تھا. اس دور میں ہوائی جہاز یا اتنے جدید ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، تو اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. 2 دن جہاز طوفان میں رہا ہے. دوسرے دن تو اتنا شدید طوفان تھا کہ مسافروں نے کفن باندھ لیے. ان کا بس اب آخری وقت آ گیا ہے، جہاز ڈوبنے لگا ہے. اعلیٰ حضرت کی والدہ پریشان ہوئیں. انہوں نے کہا احمد رضا آخری وقت آ گیا ہے، جہاز اب ڈوبنے لگا ہے، ہچکولے کھا رہا ہے، اب طوفان تھمنے والا نہیں. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا امی جان آپ پریشان نہ ہوں، اطمینان رکھیں، بیٹھ جائیں. میں نے جہاز میں بیٹھتے ہوئے وہ دعا پڑھ لی تھی جس دعا کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ کے کشتی میں بیٹھے گا وہ کشتی ڈوبے گی نہیں. کتنا یقین ہے، یقین کی کیا منزل ہے. ہمارے ہاں لوگ نیک عمل کر کے بھی شک میں رہتے ہیں، خبریں اس طرح ہو یا نہ ہو، خبریں ہو یا نہ ہو، شاید ہو یا نہ ہو، شک میں رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت یقین کے مقام پہ فائز. فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میں نے کشتی میں بیٹھتے ہوئے وہ دعا پڑھ لی تھی جس دعا کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھتے ہوئے کشتی میں بیٹھے گا تو کشتی نہیں ڈوبے گی. پھر یقین کنارے لگ گیا، پھر یقین تار گیا، طوفان رک گیا، جہاز کنارے لگ گیا. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. آج کا مسلمان جس دولت سے محروم ہوئے نا وہ یقین کی دولت، اس سے ہم محروم ہو گئے. پہلے بڑا غربت کا دور بھی لوگوں نے دیکھا ہے، یہ سہولتیں نہیں تھیں. ہمارے آباء و اجداد ان پریشانیوں میں بھی متوکلاً علی اللہ بڑی اعلیٰ زندگیاں گزار کے گئے. کیوں؟ ان کا آخرت پر یقین کامل. دنیا میں کوئی تکلیف آتی ان کا یقین تھا اس کے بدلے مجھے آخرت میں اجر ملے گا، میں صبر کروں گا آخرت میں اجر ملے گا. آج کا انسان عدم برداشت میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ چونکہ وہ آخرت کے یقین سے محروم ہو گیا. آج کا انسان ڈپریشن میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لی ہے، آخرت پر جو یقین تھا اس سے وہ محروم ہو گیا. وہ دولت جو انسان کو تحمل سے آشنا کرتی ہے، وہ دولت جو انسان کو توکل کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے، وہ یہ آخرت پر یقین. لیکن آج ہم تھوڑی سی پریشانی سے ڈپریشن میں اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ کیسے پتا چلے کہ یہ بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے؟ پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بندہ نماز پڑھ رہا ہو پتہ چل جاتا ہے نماز پڑھ رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بندہ پیسے خرچ رہا ہو نظر آتا ہے کہ پیسے خرچ رہا ہے، مال دے رہا ہے اللہ کے راستے میں. یہ یقین کا کیسے پتا چلے کہ یہ آخرت پہ یقین بھی رکھتا ہے؟ اگر 2 نقصانوں میں سے ایک نقصان برداشت کرنا پڑے اور ایک فائدہ، دنیا یا آخرت، تو جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ دنیا کا نقصان برداشت کر کے آخرت کو بچا لیتا ہے. نظر آ جاتا ہے اس کا آخرت پر یقین. جھوٹ بول کے دنیا کو وہ سنوار سکتا ہے، دنیا میں کوئی نفع وقتی طور پہ کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے، پر وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیوں؟ آخرت کو ترجیح دیتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا مظہر کیا ہے کہ بندہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں سودا کر لیتا ہے. وہ دنیا کو بیچتا ہے پر آخرت کو خریدتا ہے.
وہ آخرت کو بیچ کے دنیا نہیں خریدتا، وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا وہ ہستیاں جن کے عرس منائے جا رہے ہیں، وہ ہستیاں یقین کی اعلیٰ منزل پر